सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई को 2 रोज में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म, 5 रुकनी मेडिकल बोर्ड बनाने की हिदायत। मेडिकल बोर्ड में फिजिशियन, जनरल सर्जन, आंखों के माहिर, इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट शामिल होंगे। डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर उस्मा खान को तिबी मुआयने के वक्त मौजूद रहने की इजाज़त। अदालत ने बानी पीटीआई से मुलाकात और इलाज से मुतालिक मुकदमात की समाअत के बाद 7 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालती हुक्म के मुताबिक बानी पीटीआई आइंदा समाअत तक अस्पताल में ही रहेंगे। इलाज और सहूलतों के अखराजात बानी पीटीआई या उनके अहल खाना की जिम्मेदारी होगी। हुकूमत को बानी पीटीआई से अहल खाना की हफ्ते में 1 मुलाकात और बेटों से हफ्ते में 2 बार टेलीफोन पर बात कराने का हुक्म। अस्पताल में फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात और अहाते में अवामी इज्तिमा न होने को यकीनी बनाने की हिदायत। तिबी रिपोर्ट्स को सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल न करने का हुक्म। अदालती अहकामात की खिलाफवर्जी पर फराहम करदा सहूलियात फौरी वापस ली जा सकती हैं। बानी पीटीआई के मुआयने और इलाज की मुकम्मल तिबी रिपोर्ट्स आइंदा समाअत पर अदालत में पेश की जाएंगी। गिरफ्तारी से अब तक इलाज की तफसीलात भी पेश करने की हिदायत। 3 माह के दौरान बानी पीटीआई की अहल खाना और वकला से मुलाकातों की तफसीलात तलब। बानी के खिलाफ तमाम मुकदमात की मुकम्मल तफसीलात भी फराहम करने का हुक्म। तौहीन अदालत केस में तमाम फ्रीकैन को नोटिस जारी, आइंदा समाअत से पहले तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। फ्रीकैन को आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। केस की समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी। हुकूमत का बानी पीटीआई से मुतालिक अदालती फैसले पर नजरसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला। वज़ीर कानून आज़म रज़ीद तारड़ कहते हैं कि जेलों में बहुत से कैदी हैं जिनको सेहत के मसाइल हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट का हुक्म तमाम कैदियों के लिए होगा? इस अवाम को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जा रहा है। अवाम को दूर करने के लिए कानूनी टीम ने मुशावरत की है। सजा याफ्ता कैदियों को सरकारी अस्पतालों में इलाज फराहम किया जाता है। कानून के मुताबिक बोर्ड फैसला करता है कैदी का अस्पताल के अंदर या बाहर इलाज करना है। तजवीज़ है सुप्रीम कोर्ट से अदालती हुक्म में मुनासिब तब्दीली की दरख्वास्त की जाए। अदालत के कुछ निकात इस्लामाबाद और जेल अथॉरिटी से मुतालिक है। हुक्मनामे के दीगर निकात पर भी मुशावरत की गई। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि अदालत के हुक्म पर अमल करेंगे। कारकुनान अस्पताल में जमा न हो। बानी की सेहत से मुतालिक रिपोर्ट्स को ज़ाती मामलात के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। बुशरा बीबी के मामले को भी इसी तरह एड्रेस किया जाए, उन्हें भी तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएँ। सलमान अकरम राजा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बानी को 2 रोज़ में अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म दिया। किसी सूरत बानी की सेहत पर सियासत नहीं करेंगे। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी कहते हैं कि किसी वर्कर ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जिससे अदालती फैसले की तौहीन हो। तहरीक इंसाफ अपने NRO हासिल करने की ख्वाहिश नई बुलंदियों को छू रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पीटीआई के बेशुमार बानियों में से एक बानी को अदलिया से गैर मामूली रिलीफ मिला। जिस अंदाज में पूरी जमात ने जश्न मनाया वो इसकी इस ख्वाहिश की अक्कासी करता है कि किसी तरह उनके नाहल कायद को जेल से निकाला जाए। सितम ज़रीफ़ी है जिसे मर्द आहन के तौर पर पेश किया गया। आज इसी की जमात इसे जेल से अस्पताल मुंतकिल कराने के लिए फरियाद करती नज़र आ रही है। मुझे बानी पीटीआई को फौरी, मुअस्सर और मुकम्मल तिब्बी सहूलत फराहम करने पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन पीटीआई को अपने बयानिए के उन वाज़े तज़ादात का जवाब ज़रूर देना चाहिए। ये कुदरत का इंतकाम है। तकब्बुर के हमानिया पहाड़ से आज मारगिला की पहाड़ियाँ भी बुलंद हैं। दुआ है अल्लाह बानी पीटीआई को तमाम बीमारियों से शिफा बख्शे। ख्वाजा साद रफ़ी का बानी की अस्पताल मुंतकली के अदालती फैसले का खैर मकदम कहते हैं फैसले से अदलिया का खोया हुआ बकार बहाल होगा। अदालती फैसले में रियासती मंशा शामिल है तो उसे भी सराहा जाना चाहिए। बेहतर होता हुकूमत ये फैसला खुद करती। अदालत ने मेरिट पर फैसला किया। मशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं तहरीक इंसाफ को एहतजाज के बजाय अदालतों का रास्ता इख्तियार करना चाहिए था। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा तहरीक इंसाफ को यकीन हो गया अदालतें मेरिट पर काम कर रही हैं। सियासी लीडरशिप को दिहाई
عدالتوں سے ہی ملتی ہے، بانی کے فیصلے بھی عدالتوں نے ہی کرنے ہیں، عدلیہ کے خلاف کہے گئے الفاظ کی مذمت کرتا ہوں۔ لیگی سینیٹر عابد شیر علی کا کہنا ہے کہ علاج معالجے کی سہولت پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں، بانی پی ٹی آئی کو سزا بھی عدالتوں نے دی، کیس بھی عدالت میں زیر سماعت تھا۔ صحافی نے پوچھا کیا سیاست میں تبدیلی آ رہی ہے؟ سینیٹر عابد شیر علی بولے بانی پہلے پمس اب الشفا گئے، یہی تبدیلی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی صحت کے لیے دعاگو ہوں، طبی سہولیات ملنا سب کا حق ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال کی سیاست ختم ہو چکی، مطالبات پورے نہیں ہو رہے تو وفاقی وزارتیں چھوڑ دیں، جان بوجھ کر اشتعال دلانے والی زبان استعمال کی جا رہی ہے، عوام کو کسی کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں۔ نئے صوبوں کے قیام کے لیے آئین میں طریقہ موجود ہے، کوئی بھی شخص آئین سے بالاتر نہیں۔ سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی اپنے موقف پر قائم ہے، نئے صوبوں سے متعلق فیصلہ پارلیمنٹ اور عوام نے کرنا ہے۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں پھر اضافہ کر دیا۔ پیٹرول 3 روپے 34 پیسے مہنگا، نئی قیمت 334 روپے 54 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 5 روپے 27 پیسے اضافہ، نئی قیمت 395 روپے 69 پیسے فی لیٹر مقرر۔ پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اطلاق آج کے لیے ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات کا ایران سے تمام تجارتی معاملات معطل کرنے کا فیصلہ۔ وزارت خارجہ یو اے ای کے مطابق ایران تمام تجارتی اور کاروباری اور مالی معاملات تا حکم ثانی معطل کر دیے۔ فیصلہ علاقائی کشیدگی میں اضافے کے پیش نظر کیا گیا۔ کشیدگی علاقائی اور بین الاقوامی امن و سلامتی کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے امارات پر ایران سے میزائل داغے جانے سے متعلق یو اے ای کا بیان مسترد کر دیا۔ کہا کہ بے بنیاد الزامات کے خلاف انتباہ پر فالس فلیگ آپریشنز کا حوالہ دیا۔ اس سے پہلے اماراتی وزارت دفاع نے ایران سے 2 بیلسٹک میزائل فائر کیے جانے کا الزام لگایا۔ کہا وزارت خارجہ یو اے ای کے مطابق ایران سے داغے گئے 2 بیلسٹک میزائلوں کا سراغ لگایا ہے۔ یہ 4 مئی کو فجیرہ بندرگاہ پر حملے کے بعد اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے۔ دونوں میزائل سمندری ٹریفک کو نشانہ بنا رہے تھے، سمندر میں جا گرے۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس، کابینہ کی جانب سے کثیر القومی بحری دفاعی اتحاد کے انسٹیٹیوشنل اور آپریشنل ہونے کا خیر مقدم۔ سعودی کابینہ کے مطابق یہ اتحاد اجتماعی میری ٹائم سیکیورٹی، فریڈم آف نیویگیشن اور آبی گزرگاہوں کے تحفظ کے لیے کام کرے گا۔ اتحاد بین الاقوامی تجارت اور عالمی سپلائی چین کے تسلسل میں بھی معاونت کرے گا۔ سعودی کابینہ کی کمرشل بحری جہازوں اور ٹینکرز پر بار بار ایرانی حملوں کی مذمت۔ امریکی صدر نے اپنا ہرمز کو امریکہ کا حصہ قرار دے دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر مشرق وسطیٰ کا نقشہ شیئر کیا، اس میں اپنا ہرمز کو امریکہ کا حصہ دکھایا گیا۔ ایران سے مذاکرات نہ ہونے کی تصدیق، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے تہران کے ساتھ بات چیت کا شیڈول بھی طے نہیں۔ بحری ناکہ بندی مؤثر ہے، اپنا ہرمز کھلی اور آمد و رفت جاری ہے۔ بچھائی گئی تمام بارودی سرنگوں کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اپنا ہرمز کو امریکہ کا حصہ قرار دینے پر ایران کا سخت رد عمل۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ برائے قانونی و بین الاقوامی امور قاسم غریب آبادی کا کہنا ہے کہ جس طرح ٹرمپ نے خلیج فارس کا نام درست لکھا، جلد ہی ٹرمپ کی اپنا ہرمز سے متعلق غلط فہمی بھی دور کر دیں گے۔ ایران نے امریکہ کو مطالبات کی فہرست تھما دی۔ مطالبات کی منظوری پر ابنائے ہرمز کھلے گی۔ فہرست ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر اور مرکزی مذاکرات کار محمد باقر غالیباف نے امریکہ کے حوالے کی۔ امریکہ سے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر مکمل عمل درآمد کا بھی مطالبہ۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی مدت پیر کو ختم ہو چکی ہے۔ ایم او یو کے تحت بریٹین نے حملے روکے تھے۔ ایران ایٹمی ہتھیار کے حصول سے دستبردار ہوا۔ امریکہ نے اپنا ہرمز کی ناکہ بندی ختم کرنے پر اتفاق کیا تھا۔ ایران نے اپنا ہرمز کھلے رکھنے پر اتفاق کیا تھا۔ امریکہ ایرانی فنڈ کی بحالی پر بھی راضی ہوا تھا۔
ایران جوہری ٹیکنالوجی کے حصول کا سفر جاری رکھے گا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے ڈپٹی کمانڈر میجر جنرل مصطفیٰ ایزدی کا بیان، کہا دشمن ایران کی جوہری تنصیبات تک رسائی سمیت تمام محاذوں پر ناکام رہا۔ ہم ملک کے جوہری، سائنسی اور ترقیاتی سفر کو پوری قوت کے ساتھ جاری رکھیں گے۔ ابنا ہرمز پر ایران عمان معاہدے کے بعد امریکہ ایران ثالثی کی نئی کوششیں کی جائیں گی۔ قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد الانصاری کا کہنا ہے ثالث ممالک ایران اور عمان کے درمیان متوقع معاہدے کے اعلان کے منتظر ہیں۔ گرائے گئے ایرانی طیاروں کے پائلٹس کے معاملے پر ایرانی وفد کو دورہ قطر کی دعوت دی تھی۔ تہران نے اب تک جواب نہیں دیا۔ اس سے پہلے ایران نے الزام لگایا تھا طیارے گرائے جانے کے بعد قطر نے 3 پائلٹس کو قیدی بنا رکھا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ اور عراقی وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ علاقائی صورتحال اور کوارڈینیشن مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال۔ سعودی عرب اور عراق تعلقات کے مزید فروغ اور رابطے بڑھانے کے طریقوں کا جائزہ۔ سعودی وزارت خارجہ نے کردستان ریجن میں حملے عراق کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خودی خلاف ورزی قرار دیا۔ ریاض نے عراق کی سلامتی، استحکام اور خود مختاری کو لاحق خطرات سے نپٹنے کے لیے حمایت کا اعادہ کیا۔ حوثیوں کے خلاف یمنی فوج کی کارروائیاں جاری، 24 گھنٹوں کے دوران 133 کارروائیاں کرنے کا دعویٰ۔ یمنی فوج کے حملوں کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ ترجمان یمنی فوج کا کہنا ہے کہ حوثی ملیشیا کے اسلحے کے ذخائر، ایک جدید کمانڈ اینڈ کنٹرول مرکز اور گاڑیوں کو راکٹوں، توپ خانے اور ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل کا شام کے شہر ادلب میں ابو الظہور ملٹری ایئر بیس پر فضائی حملہ۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو کا کہنا ہے کہ شامی حکومت ترک فوجیوں کو حلب کے قریب تعینات کرنے والی تھی۔ ترک فوج کی شام میں تعیناتی اسرائیل کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے۔ شامی حکومت کی اسرائیلی حملے کی مذمت ملکی خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دیا۔ کہا کہ اسرائیلی حملے سے علاقائی سیکیورٹی اور استحکام کو خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ اسلام آباد اور خیبر پختونخوا کے مختلف حصوں میں زلزلے کے جھٹکے۔ پشاور، مردان، مالاکنڈ، سبات، مانسہرہ، گردونواں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 5.4 اور زیر زمین گہرائی 187 کلومیٹر تھی۔ زلزلے کا مرکز ہندوکش ریجن افغانی تھا۔ کراچی مچھر کالونی میں مبینہ پولیس مقابلہ، 3 ڈاکو ہلاک، ملزمان کی فائرنگ سے پولیس اہلکار اور شہری بھی زخمی۔ پولیس کے مطابق ہلاک ملزمان دکان میں لوٹ مار کر رہے تھے۔ ملزمان کی فائرنگ کی آواز سن کر سیکیورٹی پر تعینات پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ ہلاک ملزمان کی شناخت رحمان، عمرداد اور صادق کے ناموں سے ہوئی۔ آپریشن رد الفتنہ 3 کے تحت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں، زیارت، ہرنائی اور سوراب میں 9 دہشت گرد ہلاک۔ زیارت اور ہرنائی کے درمیان پہاڑی علاقے میں انٹیلیجنس بیس آپریشن میں 8 دہشت گرد مارے گئے۔ سیکیورٹی فورسز نے ٹھکانہ بھی تباہ کر دیا۔ سوراب کے علاقے حاجی کا گاؤں میں آپریشن، 1 دہشت گرد جان حاصل۔ سیکیورٹی فورسز نے دشت کٹائی اور حاجی کا کے درمیان مؤثر ناکہ بندی کے دنوں دہشت گردوں کی نقل و حرکت کا سراغ لگایا۔ ہلاک دہشت گردوں سے 10 بم، ایمونیشن و دیگر سامان برآمد ہوا۔ سیکیورٹی فورسز کا دیر پامن کے قیام تک بلا تعطل کارروائیاں جاری رکھنے کا عزم۔